اے داؤد علیہ السلام، اگر وہ بندے جان لیں جو میری طرف سے پیٹھ پھیر کے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کو محبوب بنا لیتے ہیں، ان پیٹھ پھیرنے والوں کو لو یعلم المدبرون انی، یہ پتہ چل جائے کیف انتظاری لہم، مجھے ان کا کتنا انتظار ہوتا ہے، ورفقی بہم، اور میں ان کے ساتھ کتنا نرم ہوتا ہوں، وشوقی الی ترک معاصیہم، اور مجھے کتنا شوق ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیں، لماتو شوقن الیہ، تو وہ اس شوق میں جان سے مر جائے، ان کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا کتنا انتظار ہوتا ہے، تو اے داؤد وہ شوق میں آ کے جان کو دے بیٹھے۔ پھر آگے اس سے بھی بڑھ کے عجیب بات کی، اللہ اکبر، الفاظ پڑھتے ہیں دل کو حلاوت ملتی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا یا داؤد ھذہ ارادتی فی المدبرین انی، اگر یہ میرا معاملہ ہے پیٹھ پھیر کر جانے والوں کے ساتھ، فکیف ارادتی فی المقبلین علیہ، جو میری طرف آتے ہیں پھر میرا ان کے ساتھ کیا محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اور پیٹھ پھیر کے جانے والوں کے ساتھ جب میں یہ کرتا ہوں تو جو میری طرف رخ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے گھروں سے چل کے گرمی کے موسم میں چٹائیوں پہ لیٹتے ہیں میری تلاش میں، اے داؤد جانتا ہے ان آنے والوں کے لیے میرا پھر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عجیب بات کہی۔ قل لشبان بنی اسرائیل، اے داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو بتا دو، لم تشغلون نفوسکم بغیری وانا مشتاق الیکم، میں تمہارا مشتاق ہوں، تم میرے غیر کے عاشق کیوں بنے پھرتے ہو۔ ہے کریم آقا، آپ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا محبت کا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ یا داؤد ابلغ اہل ارضی انی حبیب لمن احبنی، میں دوست ہوں جو مجھ سے دوستی کرتا ہے، وانا جلیس لمن جالسنی، میں ہم جلیس ہوتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھ، تم مراقبے کرتے ہو میں تمہارا ہم جلیس ہوتا ہوں، وموذس لمن آنس بذکری، اور میں اس کا مونس ہوتا ہوں جو میرے ذکر کے ساتھ انس پکڑتا ہے، وصاحب لمن صاحبنی، اور جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں اس کا ساتھی ہوتا ہوں، ومختار لمن اختارنی، ومطیع لمن اطاعنی، عجیب، جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس بندے کا مطیع ہوتا ہوں، اللہ اکبر، میں محبت سے اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہوں، اس مطیع کا یہ معنی، اللہ اکبر، میں اس بندے کی دعاؤں کو نہیں رد کرتا، حتیٰ کہ میں اس بندے کی دل کی چاہتوں کو بھی پورا کر دیتا ہوں۔ من طلبنی بالحق وجننی، جس نے اخلاص کے ساتھ مجھے طلب کیا اس نے پا لیا، ومن طلب غیری لم یجدنی، جو میرے غیر کے پیچھے بھاگا اس کو اس کا محبوب کبھی نہیں ملے گا۔ یا داؤد کاذب من ادعا محبتی، جھوٹا ہے وہ شخص میری محبت کا دعویٰ کرے، فَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي، رات آ جائے تو پھر بستر بچھا کے سو جائے، یہ جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ واقعی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ اللہ رب العزت کتنا اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے چھوڑ کر اپنے رب کو محبوب حقیقی بنا لے۔ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ان رحمتن قسمہا فی دار الدنیا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا 100 حصوں میں۔ بات توجہ سے سننے والی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا 100 حصوں میں۔ ان رحمتن قسمہا فی دار الدنیا، اور ایک حصہ اس نے دنیا میں ظاہر فرمایا 100 میں سے، تو فرماتے ہیں اگر رحمت کے ایک حصے سے اصابنی منہ الاسلام، اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے ایک حصے سے اسلام کی نعمت عطا فرمائی،
انی لارجو من 99 رحمتن ما ہوا اکثر من ذالک، میں 99 سے رحمت سے توقع کرتا ہوں قیامت کے دن مجھے اور بھی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وفدت علی الکریم بغیر زاد، میں بغیر کسی تیاری سامان سفر کے اس کریم کے پاس آ پہنچا۔ وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم، نہ اعمال ہے نہ اچھا دل ہے میرے پاس، اور میں بغیر سامان سفر اس کریم کے در پہ آ پہنچا۔ وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم، فإن الزاد اقبح من كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم۔ کہتے ہیں کہ جب بادشاہوں کی طرف سے دعوت ملے اور کوئی گھر سے کھانا لے کے جائے تو بادشاہ ناراض ہوتا ہے۔ میرے پاس گھر سے کھانا لائے، کوئی کمی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں کریم کے در پہ پہنچا اور پلے میرے کچھ نہیں، مگر سنا یہی ہے کہ کریم کے در پہ کچھ لے کے جاؤ تو کریم اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے۔ باجید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر میں میرے پاس فرشتے آئے، بڈھے کیا لائے؟ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کہا؟ ہاں لگے میں نے کہا کہ جب کوئی بادشاہ کے دروازے پر آتا ہے تو یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ میں بادشاہ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب ماں بچے کے ساتھ محبت کرے اور بیٹا اگر رخ پھیرے تو ماں شکوہ کرتی ہے، بیٹے میں نے ایسے پالا، میں نے خیال رکھا، میں نے قربانی دی، میں نے تجھے پال کے بڑا کیا، تو مجھے ملنا ہی نہیں آتا۔ تو محبت میں یہ ہوتا ہی ہے کہ محبوب محب ایک دوسرے کے ساتھ شکوے کرتے ہی ہیں۔ یہی میاں بیوی کا معاملہ کہ بیوی اپنے خاوند کی خاطر اتنی قربانیاں دے، خاوند توجہ نہ کرے تو وہ کہتی بھی ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کی خاطر کیا کیا قربانیاں نہیں دی، اور آپ وقت پہ ہی گھر نہیں آتے، ہمارے لیے وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں۔ یہی معاملہ بندے اور پروردگار کے ساتھ۔ سنیے ذرا، قال صاحب بن عبد اللہ، سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں ما من یوم الا والجلیل سبحانہ ینادی، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالی اس بات کا آواز نہ لگاتے ہوں، پکارتے نہ، فرماتے نہ، ما انصفتنی عبدی اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ ما انصفتنی عبدی، میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد کرتا ہوں فرشتوں میں، وتنسانی، اور تو مجھے بھول جاتا ہے، وادعوک الی فتذهب عنی الی غیری، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں تو میرے در سے پیٹ پھیر کے غیر کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَأَذْهَبُ عَنْكَ الْبَلَايَا، میرے بندے میں تجھ سے بلاؤں کو ہٹا دیتا ہوں۔ وَأَنْتَ مُعْتَكِفٌ عَلَى الْخَطَايَا، اور تو خطاؤں کے اوپر جم کر بیٹھا ہوا ہے۔ یا معاشر العصاة، اے نافرمانو، تُعْرِضُونَ عَنَّا وَنُقْبِلُ عَلَيْكُمْ وَتَبَارَزُونَ وَنَسْتُرُكُمْ وَتُنْفِقُونَ نِعْمَتَنَا فِي مُخَالِفَتِنَا وَنُمِدُّكُمْ۔ اللہ اکبر، تم نے اراد کیا، ہم نے تمہاری طرف متوجہ ہوئے، اور تم نے گناہ کیے، ہم نے تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، اور تم نے ہماری نعمتوں کو نافرمانیوں میں استعمال کیا، اور ہم تمہیں نعمتیں دیتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ساری باتوں کا لب لباب، دنیا محبت کرتی ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ اگر تو نفسانی محبتیں تو مثال، ملاپ اور وصال کی غرض، ماں باپ کی محبت تو اولاد بڑھاپے میں سہارا بنے گی، اگر نیکی کی محبت تو آخرت کے اندر اجر ملنے کی تمع، کوئی نہ کوئی تمع تو ضروری ہوتی ہے۔ ایک محبت تمع سے خالی، کون سی؟ ذرا سن لیجئے۔ فرمایا عبدی، میرے بندے، کل یریدک لنفسہ، ہر بندہ
تیرے ساتھ نفس کی وجہ سے محبت کرتا ہے، وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، میرے بندے میں تیری خاطر تو اس سے محبت کرتا ہوں، میرے بندے میں تیری خاطر تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ أَدْعُوكَ لِلْوَصْلِ فَتَابَا، میرے بندے میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے اللہ نے، ہاں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، وہ وصل کی خوشخبری ہے، ملنے کا اشارہ ہے، آ جاؤ وہاں ملاقات ہوگی۔ فرمایا ادعوک للوصل فتابا، میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، تو نے انکار کیا، اب اس رسولی فی طلب، میں نے رسولوں کو بھیجا تمہیں سمجھا بجھا کر میری ملاقات کے لیے تیار کر دے۔ یا اللہ کیا عجیب بات کہی۔ ایسا ہی ہے، بیٹا روٹھ جائے، ماں بلاتی ہے، کوئی نہ آئے تو وہ بھیجتی ہے دوسرے بیٹے کو، خاوند کو، ذرا اسے سمجھاؤ بجھاؤ میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، تو نہیں آیا، تو نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ ابعث رسولی، میں نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا، فی طلبی، کہ وہ تیرے دل میں میری ملاقات کی طلب پیدا کریں، تیرے مائنڈ کو پرپیئر کر کے ملاقات کے لیے میرے تک پہنچا دیں۔ چنانچہ جنت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ، جنت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ۔ دلیل سن لیجئے، دلیل سن لیجئے، بات یہ آج سمیٹنا چاہتا ہے، امید ہے کہ آپ دل کی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب چند نکتے کی باتیں طلباء کے لیے۔ ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا۔ جب چیز کو خریدنا ہوتا ہے تو خریدار جتنا بڑا ہو، خریدار جتنا بڑا ہو، معمولی چیز کی بھی قیمت زیادہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حرم شریف کے گرد ہوٹل تھے، مکانیں، دکان، سب چیزیں تھیں۔ شاہ وقت نے فیصلہ کیا کہ حرم کو بڑھانا ہے، چنانچہ جس جگہ کی قیمت 1 ملین تھی، خود بندے نے کہا کہ ہمیں 1 کے بدلے 15 سے 20 ملین ریال ملے۔ قیمت نہیں تھی اتنی، خریدار بادشاہ تھا، اس نے کہا اتنا دو کہ یہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، 15 گنا قیمت زیادہ دے دی۔ تو معلوم ہوا خریدار جتنا بڑا قیمت اتنی، اگرچہ چیز معمولی ہو۔ اور دوسرا نقطہ کہ جو سودا کروانے والا ہوتا ہے اگر وہ بھی بڑا ہو اور سائیڈ لینے والا ہو تو قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، سودا کروانے والا۔ اب اس سودے میں خریدار ہیں اللہ تعالی، خریدار کون ہے؟ اور سودا کروانے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو پھر دیکھیے انسان کے اندر عیب تھے، ظلومن، جہولا، عجولا، کتورا، سارے عیبوں کے باوجود اللہ نے قیمت کتنی لگائی؟ جنت، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ یا اللہ اتنی قیمت! فرمایا مومن سے اس کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب علمی نقطہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا، نہیں، میں نے جان اور مال کے بدلے، جنت کے بدلے جان اور مال کو خرید لیا۔ یوں بھی تو بات ہو سکتی تھی نا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ مفسرین نے نقطہ لکھا کہ بندہ چیز کو بیچتا ہے یا تو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، کہتا ہے بیچو ضرورت پوری کرو، اللہ تعالیٰ کے شان میں یہ چیز ممکن نہیں، یا بیچتا ہے مال میں اضافہ مطلوب ہوتا ہے، بھائی یہ چیز کم قیمت کی پروفٹ پہ بک رہی ہے، چلو بیچ دو، مال بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ چیز بھی ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ جنت کو بیچنے کا لفظ یہاں موضوع نہیں تھا،
میرے مالک کی شان دیکھیے، بیچنے کی بات کرنے کی بجائے ون سائیڈڈ فیصلہ کر دیا، میرے بندو تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اگلا علمی نکتہ کہ انسان کے پاس نفس کم درجے کی چیز ہے اور قلب انسان اعلی درجے کی چیز، اس لیے کہ نفس کے اندر تو اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے۔ تو جب اللہ نے اس نفس کو جنت کی قیمت دے کر خریدا تو پھر قیامت کے دن مومن کے دل کی قیمت کیا لگے گی؟ جس بندے کے نفس کی قیمت جنت ہے، یا اللہ اس تیرے عاشق کے دل کی قیمت قیامت کے دن کیا لگے؟ اس قلب سلیم کی قیمت پھر اللہ کیا لگائیں گے؟ علماء نے لکھا اس کی قیمت مخلوق میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لہذا فرمایا میرے بندے تو قلب سلیم لے کر آیا، اس کا ایک ہی بدلہ ہے، میں جنت میں تجھے اپنا دیدار کروا دوں، جنت میں تجھے میرا دیدار ہوگا، تیرے دل کی یہ قیمت ہے۔ اجاء ربہ بقلب سلیم۔ اور نکتہ، لوگ غلام خریدتے ہیں، اپنے نام پہ اس کا نام رکھتے ہیں، مثلا نام تھا شیبہ، مطلب چچا لے کے آئے، لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، نام پڑ گیا ان کے اوپر۔ تو غلام کو خرید کر مالک اپنے نام کے اوپر اس کا نام رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی بندے کو خریدا اور بندے کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا۔ کیسے؟ بندے کا نام رکھا مومن اور اللہ کا نام مومن، اپنے نام پہ نام رکھا، یہ میرا غلام ہے، اپنا نام دے رہا ہوں۔ خاوند بیوی کو اپنا نام دیتا ہے، باپ بیٹے کو اپنا نام دیتا ہے، نام چلتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں مومن ہوں۔ المؤمن اللہ کا صفاتی نام، فرمایا یہ میرا غلام میں نے خریدا ہے، میں نے بھی اس کا نام کیا رکھا؟ مومن۔ چلیں، لوگ غلام خریدتے ہیں تو پھر اس کو ذلیل کرتے ہیں، ہر کم درجے کا کام اسی سے، سمجھتے ہیں کہ غلام کی کیا عزت ہوتی ہے، مگر مالک کا یہاں فرق ہے۔ یہ دنیا کے مالک غلام کو رسوا کرتے ہیں، اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، تو نے غلام خریدا، ساتھ کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو میں نے عزتیں بخشی، غلام کو عزتیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا غلام خریدتی ہے، ان سے خدمت لیتی ہے، ان کو تنخواہ نہیں دیتی، کیوں؟ ہے جو غلام، اس کا کام ہی یہی کہ یہ خدمت کرے، تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا معاملہ اور ہے، وہ کتنا عظیم مالک ہے۔ فرمایا میرے بندے تمہیں میں نے خریدا، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تم نے جتنی عبادتیں کی ہوگی میں ہر عبادت کا اجر عطا کروں گا، میں تمہیں اجرت بھی دوں گا تمہاری خدمت کی۔ دنیا کا مالک غلام خریدتا ہے تو غلام بھاگنے کی کوشش کرے تو بھاگنے نہیں دیتا، لے آتا ہے اس کو پکڑ کے، جانے نہیں دیتا۔ اللہ نے بھی غلام خریدا، اب بندہ اللہ کے در سے ہٹنے لگے تو اللہ ہٹنے دیتا ہے؟ نہیں، وہ حنان ہے، وہ محبت کرنے والا، وہ اپنے در سے کسی غلام کو جانے نہیں دیتا، جائے فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جاتے ہو؟ نہ سمجھے تو پھر فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی۔ اللہ واپس بلاتے ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے پیٹھ کے اندر لات بھی لگواتے، دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتے، جا دفع ہو جا۔ نہیں، ایسا نہیں کیا، اس کو واپس بلاتے ہیں۔ اگر میرے بندے پتہ چل جائے کہ مجھے کتنا انتظار ہے تیرے آنے کا تو تو اس شوق میں ہی اپنی جان دے بیٹھ۔ لوگ غلام کے عیب ظاہر کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی لوگوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کی، یہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، مگر اللہ کا معاملہ اور۔ سبحان اللہ، اللہ نے غلام خریدا اور وہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، کبیرہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے، اللہ رسوا کرنے کی بجائے خود بھی پردے ڈال دیتے ہیں، دوسرے قریب کے ایمان والوں کو بھی فرمایا تم دنیا میں بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے، میں پروردگار قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ رحمت کی چادر کا پردہ عطا کر دوں۔ دنیا غلام خریدتی ہے تو غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے مالک کی حفاظت کرو،
غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کیا کرو؟ مالک کی حفاظت کرو. یہاں معاملہ اور ہے. اللہ نے غلام خریدا, اللہ نے اپنے غلام کی حفاظت پر اپنے فرشتوں کو متعین فرما دیا, میرے بندے کی حفاظت کرو. سبحان اللہ. اور پھر ایک بات, لوگ غلام خریدتے ہیں اور جب وہ خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ان کے بڑھاپے پہ ترس کھا کے دنیا کا مالک ان کو آزاد کر دیتا, غلامی میں رہنے نہیں دیتا. کہتے ہیں عمر گزار بیٹھا, بوڑھا ہو گیا, اب اس کو آزاد کر دو. ان الملوک اذا شابت عبیدہم, کہ بادشاہوں کے غلام جب خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں, فی رقہم اعتقوہم اتق احراری, تو وہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے, بڑھاپے کے اندر وہ اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں. وانت یا سیدی اولا بذاک رما, ہے پروردگار تو اس سے بڑی شان والا ہے. قد صدت فی الرق فآتقنی من النار, میرے مولا کلمہ پڑھتے بال تو سفید کر بیٹھے نا, عمر تو ہو گئی, اگرچہ ہم ٹھیک نہ ہو سکے, عمر تو گزار بیٹھے, میرے مولا اب اس غلامی کے صدقے فآتقنی من النار, اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجیے. تو وہی کریم ہے جو فرماتا ہے مجھے بوڑھے کے بڑھاپے کو دیکھ کے حیا آتی, یہ میرا غلام میری عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, اب جسم ساتھ نہیں دیتا, ہڈیاں کمزور ہو گئی, قوا ضعیف ہو گئے, اس نے میرے در پہ جھکتے جھکتے عمر گزار دی. اگرچہ یہ کتے کی دم کی طرح ابھی بھی ٹیڑھا ہے مگر بوڑھا تو ہو گیا. میرے بندے جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو کلمہ پڑھتے پڑھتے تجھے حیا نہیں آتی, میرے بندے مجھے تجھ سے حیا آتی ہے, مجھے تیرے بڑھاپے پہ حیا آتی ہے. اب میں تجھے کیسے عذاب دوں, میں اس کو کیسے عذاب دوں؟ ساری زندگی میرا نام لے کے جیتا رہا, ساری زندگی میرے نام پہ زندگی گزارتا رہا, ساری زندگی میرے نام کی نسبت پاتا رہا. اللہ رب العزت کتنے قریب ہیں, وہ اپنے بندے کو بڑھاپے کے اندر گناہوں سے آزاد فرما دیتے. ملک شاہ ایران کا بادشاہ گزرا ہے, میں اپنی بات کو ذرا سمیٹتا ہوں. وہ اپنے پولیس والوں کے ساتھ ایک مرتبہ 3 دن جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چل رہا. پولیس والوں نے وہاں ایک گائے دیکھی جو چر رہی تھی اور کوئی بندہ ساتھ تھا نہیں. انہوں نے اپنے آپ میں ہی سوچ لیا کہ یہ شاید آزاد گائے ہے, چلو انہوں نے اس کو پکڑ کے ذبح کیا اور اس کا گوشت انہوں نے بھون کے کھایا. وہ گائے ایک بڑھیا کی تھی. جب اس کو دوسرے دن پتا چلا کہ میری گائے کو تو ذبح کر دیا گیا تو وہ آئی اور اس نے پولیس والوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے میری گائے کو ذبح کر دیا, تو اب آپ ایسا کریں کہ مجھے پیسے دے دیں, میں دوسری گائے خرید لوں. میرا تو گزارا ہی اس کے دودھ, مکھن, دہی, لسی کے اوپر ہوتا تھا. پولیس والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا اچھا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو بادشاہ سے مجھے بات کرنے دیں. ان کا نہیں, ہم آپ کو نہیں موقع دیتے بادشاہ سے بات کرنے کا. تو وہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں کروں تو کیا کروں. اس نے کسی کو اپنا دکھ سنایا, وہ سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا دیکھو بادشاہ نے 2 دن کے بعد واپس جانے ہیں اور واپسی میں ایک دریا ہے جس کے اوپر پل ہے, اس پل سے ہی اس نے گزرنا ہے. تم چلی جاؤ, پل پہ بیٹھ جاؤ, جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگے تو سواری کو روک کے بات سنا دینا, بادشاہ تمہیں گائے کے پیسے دے دے گا, اچھا بندہ ہے. لو جی بوڑھی اماں وہاں پہنچ گئی. جب تیسرے دن بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو بڑھیا اٹھی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام اس نے پکڑ لی, کھڑا کر لیا. تو محمد شاہ نے پوچھا, ملک شاہ نے پوچھا کہ اماں میری سواری کیوں روکی ہے؟ تو بڑھیا نے اس وقت اس کو ایک بات کہی کہ ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے. ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پہ چکانا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل ساتھ پہ چکانا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بڑھیا نے جب یہ بات کی نا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے, نیچے اترا, بات پوچھی اور اس کو 7 گایوں کی قیمت دی, 7 گایوں کی, اور 7 گایوں کی قیمت دے کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اماں ادھر ہی معاف کر دینا, میں پل سے رات پہ جواب دینے کے قابل نہیں. ہم
آپ کو ہمارا قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے جب آپ تو جس کے پاس کی گئی تو اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جاتا ہے. یہ قرآن کما خلقناکم اول مرہ اللہ تعالیٰ سے ہوں گے سارے بندوں اور دوسروں سے دل دکھ ہوں گے اور دوسروں کے لیے وبال بن کے رکھے ہوں گے کو تھوڑا ہوگا. جب وہ گزر گے تو کیا ہوگا؟ بعض لوگ ہوں گے کہ جو گزرنے لگیں گے تو فرشتے ان کو ایک طرف لے کے جائیں گے اور آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے، ہم نے ان سے تفتیش کرنی ہے، پوچھ گچھ کرنی ہے. یہ اوپر سے میاں تسبیح تھے، اندر سے میاں کسبی تھے. اوپر سے انہوں نے چہرے بنا لیے تھے نیکوں والے، گھر بیوی کا دل دکھاتے تھے، ماں کو ستاتے تھے، والد کو دکھ دیتے تھے، بھائی کو دکھ دیتے تھے. یہ اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے. وقفوہم، روک لیجئے ان کو، انہم مسئولون، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے. یہ چھپے گناہ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے حاجی بنتے تھے، پاجی بن کے رہتے تھے. ان کو روک لو، ہم ان کی تفتیش کریں گے. انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن جن کی شفاعت چاہتے ہیں، جن کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، اگر وہ ماتحتوں کے وکیل بن کر کھڑے ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم گھر کا اچھا فرد بن کے رہیں، معاشرے کا اچھا فرد بن کے رہیں، اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کے رہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں. باقی کام تو انسان کر ہی لیتا ہے. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑی اماں نے کہا کہ بھائی وہ تو کوئی خدمت کرنے آتا ہے، وہ کر کے چلا گیا. عمر لانو بڑے حیران ہوئے، کوئی آتا بھی ہے اور پتہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کون. اتنا وہ مخلص بندہ ہے. چلے میں اگلے دن تہجد کے بعد آ جاؤں گا. سیدنا عمر لانو نے اگلے دن تہجد پڑھی اور بڑھیا کے دروازے پہ، اماں میں خدمت کے لیے آ گیا. اس نے کہا بھائی وہ تو کوئی خدمت کے لیے آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے. اماں کیا نام ہے؟ میں نے کبھی پوچھا نہیں، اس نے کبھی بتایا نہیں. قد کاٹ کیسے ہے، شکل کیسی ہے؟ بھائی وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اماں پردہ کر لو تو میں کمرے میں چلی جاتی ہوں. وہ سارے کام سمیٹ کے پھر میری کنڈی کھٹکھٹا دیتا ہے کہ پردہ ختم ہو گیا، باہر آ جاؤ. وہ باہر چلا جاتا ہے، میں آ جاتی ہوں. آج تک میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. عمر لانو بڑے حیران، یہ کون بندہ ہے کہ جو اتنے اخلاص سے خدمت کر رہا ہے؟ وہ بھی عمر الخطاب تھے. کہنے لگے اچھا. اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور جا کر اس بڑھیا کے دروازے کے قریب کہیں چھپ کر بیٹھ گئے، دیکھتا ہوں کون آتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب رات گہری ہو گئی، لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے، اس وقت میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ بہت آہستہ آہستہ پاؤں اٹھاتے اٹھاتے اس بڑھیا کے دروازے کے قریب آیا. جب آیا تو میں نے پوچھا من انتا، بھائی کون ہے آپ؟ تو اس کے جواب میں امیر المومنین ابو بکر صدیق لانو کی آواز آئی. میں ابو بکر ہوں. میں نے کہا امیر المومنین آپ نے لسٹ میں نام نہیں لکھا تھا؟ یہاں تو میں خدمت کے لیے آتا تھا، مجھے کیا پتا کس کی خدمت آپ کرتے ہیں. اور میں نے اگلا سوال پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، آپ کے پاس تھے نہیں یا آپ گھر اتار کے آئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا عمر لوگوں کے آرام کرنے کا وقت ہے، میں نے اپنی جوتے گھر اٹھا کے رکھ دیے کہ ایسا نہ ہو میرے پاؤں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سبق پڑھایا تھا، پھر دیکھو صحابہ اللہ عنہ نے اس سبق کو کیسے یاد کی. واضح نظر آتی ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت
کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹا یا نہیں. اور واقعی آج تو کفریہ کلمات کا علم ہی نہیں لوگوں کے پاس. بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ. مالا بدھا من میں فارسی کی کتاب ہے, ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے, تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں. اس میں حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, نہ مفتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے, ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے, اور اگلے نے جواب دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر, وہ آدمی کافر ہو گیا. شریعت کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا کہ رکھ پرے شریعت کو, ایمان کہاں بچتا ہے؟ سوچئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ بھئی کلمات کفر کون کون سے ہیں. یہ نہ ہو کہ کہیں ایسے جملے ہم بولیں. کئی جملے تو بہت کامن ہیں. مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو, دوسرے نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں. او خدا دے پچھاوڑے, خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو, فقد کفر, ایسا بندہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے, اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ذہن میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. ایک صورت تو یہ ہے, یہ کفریہ کلمہ بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا, خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا. اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس, اور یہ تو ہر گھر کی آج بات نظر آتی ہے. جس گھر میں دیکھو الا ماشاء اللہ وہی حال ہے. جب شادی ہوئی میں بولتا تھا, بیوی سنتی تھی. اس نے کہا پھر, کہتے پھر بچے ہو گئے, پھر بیوی بولتی تھی میں سنتا تھا. اس نے کہا پھر, کہتے پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے, ہم دونوں بولتے تھے محلے والے سنتے تھے. تو بڑھاپے میں آرگومنٹس اور زیادہ. اب ان آرگومنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے. کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق کا نہیں بولا, لیکن بات ایسی کر دی کہ جس کا مفہوم طلاق والا ہوتا ہے, اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں. اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے کہ غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا, مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد. اس قسم کے الفاظ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے, اس کو کنایا کہتے ہیں. اب اس کے مسئلے بھی سیکھنے چاہیے. بھائی نکاح کیا ہے تو کیسے ٹوٹ سکتا ہے, یہ مسئلے بھی تو آنے چاہیے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس کے سب مسائل جانتے ہیں, بزنس کے سب کوڈز جانتے ہیں, فلاں کا سب نالج آپ نے حاصل کیا ہوا ہے, اور ایک مومن نکاح کر لیتا ہے اور اس کو نکاح طلاق کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شریعت کہتی ہے علم حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے, ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور میاں بیوی مل کے رہ رہے. اور آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں, ہو بھی جاتی ہے, پتہ بھی ہے دونوں کو, مگر بدنامی ہو جائے گی, پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ ہمیں ایسے لوگ ملے, 5 وقت کا نمازی, تہجد پڑھنے والا, سب نیکی کرنے والا. خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں. ویسے میں نے غصے میں دی تھی. میں نے کہا کبھی کسی نے بیوی کو خوش ہو کے طلاق دی؟ دیتا تو غصے میں ہی ہے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ غصے میں دی تھی؟ بھئی طلاق تو ہو گئی. اور جی پھر بعد میں ہم نے سوچا وہ بھی نیک ہے, میں بھی نیک ہوں, بدنامی ہو جائے گی, بچے خراب ہو جائیں گے, تو بس پھر ہم نے پھر اکٹھا رہنا شروع کر دیا. نہ رشتہ داروں کو پتا, نہ علماء سے پوچھا, پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں, ایک گھر ایک کمرے میں. اب بتائیں زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں, دین کو سمجھیں, دین کو سیکھیں, تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں. اور یہ ایسا گناہ ہے زنا, اللہ اکبر,
کہ قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا خالدین وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانَا، خالدین فیہا کا لفظ آیا تو مفسرین نے اس پر نقطہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مومن مسلمان خطا کار کے لیے خالدین کا لفظ. تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں، یہ آپس میں انوالو تھے نا، تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو. یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا. ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بوڑھا زانی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے. ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی. آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے.